کو کنکلوڈ کرتے ہیں آج ٹرکی کے حوالے سے کہ ہمارے پاکستان کا ایک ہمیشہ سے بڑا ہو رہا ہے، انیشیٹو لیتے ہیں پاکستانی ٹرکی جانے کے معاملے میں، اور الحمدللہ خیر سے ٹورسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹرکی کا ویزا جو ہے وہ کچھ اسٹرکٹنس تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے ڈاکیومنٹیشن کو اگر ہم پراپر طریقے سے ارینج کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، اور ٹورسٹ ویزے پہ تو میرے خیال سے بہت پاکستانی گئے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر کے آئے ہیں۔ بٹ ابھی آپ کے لیے ایک اچھی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ٹرکی نے بہت ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایک ویکینسی نکالی ہے، اور وہ اچھی ہے، اور اس کے مطلب ڈاکیومنٹیشن بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے کہ جو آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی انگلش آنی چاہیے، کلین شیو ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے وہ ہوٹل لائن ہاسپٹیلٹی یعنی ویٹر کا جو ہے وہ کسی طرح کا سرٹیفکیشن وغیرہ ہونا چاہیے، تو آپ اس کام کے لیے وہ سب بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ سے کاسٹ لی جائے گی اس میں نہ صرف ویزا ہوگا، آپ کی جاب ہوگی، بلکہ اس میں جو ہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں ٹکٹ بھی ہوگا اور پروٹیکٹر بھی ہوگا۔ اناتولیہ میں پہلے یہ کام جہریز کے سپورٹ تھا کہ جہریز جو تھی وہ کیس کو سبمیشن کرتی تھی، اب اناتولیہ کی ذمہ داری ہو گئی ہے، تو گریب دا چانس وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ جن کی ولنگ ہے ٹرکی جانے کی اور وہ انلیگل راستے استعمال کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ وہ بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے کام کر لیں اور وہاں پہنچ جائے، تو ان کے لیے تو یہ اسپیشلی بڑی گڈ نیوز ہے کہ وہ جو ہے بہت طریقے کے ساتھ ورک پرمٹ اپلائی کریں، اس کا ویزا لیں اور اپنے ہاتھ سے جا کے سبمیشن لیں، ویزا لیں، ٹکٹ لیں، پروٹیکٹر لیں اور ٹرکی جا کے نوکری کرتے ہیں۔ مزید اگر اس کے آپ کو تفصیل چاہیے تو اس کے لیے میرے دیے گئے واٹس نمبر پر میسج کر کے آپ وہاں سے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی ٹرکی کی ڈاکیومنٹیشن ایسی ہے کیا جو عام طور پہ لوگوں کو، جو میری اپنی جب میں جاب کر رہی تھی جیریز میں، تو میرے اپنی نالج میں یہ چیز جو سب سے زیادہ آئی ہے، جو پاکستان کو پرابلم، پاکستانی نیشنلز کو پرابلم آتی ہے، وہ ڈاکیومنٹیشن میں ٹرکی کی آتی ہے۔ نو ڈاؤٹ ٹرکی کا جو امیگریشن ہے وہ دنیا کا ٹفسٹ امیگریشن کہلاتا ہے، بٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے قوانین کو بہت پراپر طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں اور وہ ڈاکیومنٹیشن ایک ماہر انسان سے، بٹ ماہر سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے مجھ سے ہی کریں ایکسس، لیکن ایک جنرل آپ کو پوائنٹ آف ویو دینی، اگر ایک ماہر بندہ آپ کا کیس سبمیشن میں ڈالتا ہے۔ Turkey visa part number 2. یہاں تو اب ہم ٹرکی کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ ٹرکی کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز، کاپی پینسل ہاتھ میں لے لیجئے، ہیڈ فون لگا لیجئے اور ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ ٹرکی کے لیے جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ غلط لگا دیتے ہیں۔ ٹرکی ویسے تو تمام ہی ایمبیسیز اور امیگریشن جو ہیں وہ آپ کے بینک پہ کال کر کے معلومات کرتی ہیں کہ آیا آپ اس کے ایکچوئل کلائنٹ ہیں یا نہیں ہے، آپ کا اکاؤنٹ ان کے بینک پہ کتنے سال سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس میں کتنا اینڈنگ بیلنس شو کرنا ہے، جی اینڈنگ بیلنس بالکل آپ کسی سے لے کر ڈال کر بھی شو کر سکتے ہیں، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ چلتا ہوا ہونا چاہیے، ڈورمنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ وہ 3 منتھس کی ایٹ لیسٹ منیمم 3 منتھس کی سیلری سلپ مانگتے ہیں۔ میں نے ماشاءاللہ ایسے کیسز کیے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ میں بائی ہینڈ کوئی کیس نہیں کرتی ہوں، آپ چاہے فیصل آباد میں بیٹھے ہوں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوں، پنڈی میں بیٹھے ہوں، کراچی میں بیٹھے ہوں، حیدرآباد میں ہوں، سکھر میں ہوں، ملتان میں ہوں، جنگ میں ہوں، چاکی واڑہ میں ہوں، چیچا وطنی میں ہوں، آپ نے مجھ سے رابطہ کر کے اپنے کچھ ڈاکیومنٹس جو میں مینشن کرتی ہوں وہ آپ نے مجھے بھیجنے، میں نے آپ کی فائل ریڈی کر کے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے دیے گئے ایڈریس کو کوریئر کر دیتی ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھ میں اتنی عقل سمجھ و شعور ہے کہ میں اس کا پرنٹ نکال کے اس کو ویسے ہی فائل اپ کر کے ساتھ لے کے اناتولیہ چلا جاؤں گا تو میں ویسے بھی کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، تو میں نے تو سنگل فیمیلز کی ہم نے فائل میں اپنی بات بتا رہی ہوں، فائل ریڈی کروائی اور الحمدللہ ان کو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ویزا لگا ہے۔
دین یہ کہ آپ کا جو کام کرنے کا جو وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ جاب کرتے ہیں. آپ جاب کرتے ہیں تو اس ادارے کا آپ کے پاس جو ہے وہ NOC ہونا چاہیے. یعنی ادارے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کام کرنے کے چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور آپ اپنے تمام اخراجات خود بیئر کریں گے اور اس کے بعد چھٹیاں ختم ہونے پر آپ واپس پاکستان آ کے اپنی جاب کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے جناب. Turkey visa part تو number 3. کنکلیوڈ کرتے ہیں ہم یہاں سے ٹرکی کے بارے میں کہ ٹرکی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 منتھ کی سلپ ہونی چاہیے. اب سم ٹائم لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں اور یہ پرابلم پنجاب میں زیادہ آتی ہے کہ جی ہم تو کسی ایسی جگہ کام نہیں کرتے, جاب ہماری بالکل ہے بٹ ایسی جاب نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ بینک میں تنخواہ دیں گے یا سیلری دیں گے, یا بعض لوگ ٹیکس کی وجہ سے جو ہے اپنے امپلائز کو بینک میں تنخواہ نہیں دیتے, بائی ہینڈ دیتے. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ NOC تو لیٹر ہیڈ پہ بنوا لیتے ہیں, آپ لیٹر ہیڈ منگوا لیں گے, باقی NOC کا میٹر ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے جس کو آپ نے جسٹ اپنے آفس سے ٹائپ کروانا ہوتا ہے. چاہے وہ میڈیکل کی کوئی دکان ہو تو آپ اس سے بھی بنوا سکتے ہیں جہاں آپ جاب کر رہے ہیں. میڈیکل کی دکان سے میرا یہ مراد ہے. دین سیلری سلپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو 2 لیٹر ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ 3 مہینے کی سیلری سلپ کی بائیفیکیشن لکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہے جو ہم کلائنٹ کو اسسمنٹ کے ٹائم پہ دیں گے. اب بات آ جاتی ہے کہ جی ہمارا تو کاروبار ہے, تو جی کاروبار کے لیے تو فرسٹ آف آل میرے خیال سے اب تو کافی میجورٹی 70 to 75% لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو چکی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کا NTN ہونا چاہیے آپ کے کاروبار کا, اس کے بعد آپ کا ٹیکس ریٹرن ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا چیمبر ہو تو ویل اینڈ گڈ, اگر چیمبر نہیں ہے تو کم سے کم 3 ایئرس کا ٹیکس ریٹرن ہونا چاہیے. پھر آپ کا ایک کمپنی اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور اگر ایک پرسنل اکاؤنٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے, وہ تو پھر بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. دین اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے تو ایک چیز بتا دوں, اگر سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کا مختار کل بنتا ہے. یعنی کہ جس طرح آپ اپنے گھر کی لیڈیز کو بھیج رہے ہیں, آپ خود نہیں جا رہے ہیں, آپ ایک زمیندار ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اب چھٹیاں جو آ رہی ہیں میری بیوی بچے میری بھابھی میرے بھتیجے بھتیجیاں جائیں بٹ میں ان کو تمام سپورٹ کروں فائنینشیل, بٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے کچھ کمٹمنٹس ہیں بزنس کے. تو اس سچویشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا اگر وہاں کی زمین کے اور آپ کا جو بھی سورس آف انکم ہے اس کی جو پیپر ہوتے ہیں وہ بالکل شو کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو وہ آپ ان کے کیئر ٹیکر بنیں گے, آپ کے نام سے ایک انڈر ٹیکنگ لکھی جائے گی, اور اگر سندھ کے لوگ ہوں گے وہ زمین کے پیپر دیں گے تو مختار کھل جاتا ہے, اور اگر وہ پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کا اسی حساب سے ڈسٹرکٹ سے جا کے وہ پیپر اٹیسٹ ہوتا ہے جو وہاں پہ ان کے کیئر ٹیکنگ کے طور پہ لگتا ہے, اور ان کی فیملی ٹریول کرتی ہے اگر فیملی کا سربراہ ٹریول نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ میجر ایشوز ہیں جو میں نے اپنی ٹوٹل جیریز کی لائف میں فائلز کو ریڈی کرتے وقت جب ہم ٹریننگ پر تھے اور ہم Turkey visa hashtag جناب, work یہ has تو ہو part گئی ہماری وہ 5. جنرل انفارمیشنس. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ٹرکی کے ورک ویزے کے حوالے سے جو بات کرتی ہوں میں کہ ورک ویزا جو آیا ہے وہ ہمیں اس کی ڈیٹیلنگ میرے پاس موجود ہے. جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ آپ کا کلین شیو ہونا ضروری ہے, تھوڑی بہت انگلش اسپوکن آنی چاہیے, باقی جو ہے وہ بہت نارمل سے ریکوائرمنٹس میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. دین اگر کوئی وزٹ ویزے کے لیے فائل بنوانا چاہتا ہے تو بالکل آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دیے گئے ای میل پر مجھ سے بات کرنے کے بعد ڈاکیومنٹس کچھ خاص پرووائڈ کریں گے, اس کے بعد آپ کی فائلنگ ریڈی ہوگی, کوریئر سے کہیں گے تو کوریئر سے بھیج دیا جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے مطلب ذرائع ہیں, آپ کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں, پرنٹر وغیرہ آپ خود پرنٹ نکال سکتے ہیں, تو میں آپ کو دوبارہ ای میل پہ سینڈ کر دوں گی, آپ کو اس کا پرنٹ نکال لینا ہے. اب انطولیہ کی ویزا فیس بڑھ چکی ہے, اراؤنڈ 50,000 ہو چکی ہے, جس میں انشورنس بھی شامل ہے. تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا ٹرکی کا. اور وہ تمام لوگ جو بہت عرصے سے ٹرکی کی ڈنکی کے لیے بے چین تھے, ٹرکی کا ڈن بیس پہ وداؤٹ بینک اسٹیٹمنٹ ویزا لگانا چاہتے تھے, ان کے لیے تو یہ بہت ہی گڈ نیوز ہے کہ وہ اب لیگل طریقے سے ایمبیسی سے جا کے ویزا لگوا کے اور نوکری پر جائیں گے. ٹھیک ہے جناب, امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں گی اور آپ کو سمجھ بھی آئیں گی.
اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، کسی چیز میں کوئی کیوری ہے، کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ اسکرین پر دیے گئے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا اسکرین پر جواب دینے سے، اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے کے علاوہ شیئر بھی کیا کیجیے، کیونکہ مجھے کوئی راتوں رات وائرل نہیں ہونا، کیونکہ جناب میرا کوئی ٹھمکو لگانے یا انٹرٹینمنٹ سے تعلق نہیں ہے۔ میں پیورلی آپ کو سروس پرووائڈ کرتی ہوں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر کے آپ کو ایک لیگل اور سیدھا راستہ دکھاتی ہوں بیرون ملک جانا۔ چاہے آپ ٹور پہ جانا چاہتے ہوں، میں ایک گروپ ٹور بناؤں گی جس کو میں آپریٹ خود کروں گی، اور انشاءاللہ وہ ٹور آپ لوگ میرے ساتھ خود گھومیں گے اور میرے ساتھ نفس نفیس بیٹھیں گے، بہت ساری باتوں کو انجوائے بھی کر سکیں گے۔ چاہے آپ پاکستان میں گھومنا چاہتے ہیں، چاہے آپ ملک سے باہر گھومنا چاہتے ہیں، آپ پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یا اپنی فیملی کو بھیجنا چاہتے ہیں، یا ہسبینڈ چلا گیا اپنی وائف کو بلانا چاہتا ہے، بیٹا گیا اپنی ماں کو بلانا چاہتا ہے، بچے یہاں ہیں، میاں بیوی وہاں ہیں، ان سارے مسائل کے لیے میں آپ کی امیگریشن کنسلٹنٹ، میں آپ کی ویزا کنسلٹنٹ، آپ کی ہوسٹ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آئیے مل کے آسانیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، سب کو اس ویڈیو سے مستفید کرائیں، اور